کس سمت جا رہے ہیں ہم, کہاں جا رہے ہیں, کیا کر رہے ہیں ہم. آج ہم اچھے ماں باپ نہیں بن رہے. آج مائیں جو ہیں وہ باپ کی برائی اور باپ جو ہے وہ ماں کی برائی لے کے بیٹھا رہتا ہے بچوں کے ساتھ, تو بچے آپ کی عزت کیا خاک کریں گے؟ بچے تو آپ سے جو ہے وہ متنفر ہو جائیں گے. بچہ تو جو ہے وہ آپ کے لیے کچھ بھی نہیں کرے گا. اور اگر کوئی سنگل پیرنٹ ہے, جو باپ نہیں ہے, ماں نہیں ہے, ایک سنگل پیرنٹ ہے, پرورش کر رہا ہے, قدر کرو اس بندے کی جس نے اپنی جوانی غرق کر دی تمہاری تربیت میں. اور جب وہ بوڑھا ہو جائے گا, جب وہ بیمار ہو جائے گا, وہ اکیلا شخص جس نے تمہاری تربیت کی ہے, جب اس کا سہارا کوئی نہیں رہے گا, تو تم تو اپنے سہارے ڈھونڈ لو گے. تمہاری تو شادیاں ہو جائیں گی بچوں کی, اولاد تو جو ہے وہ اپنے اپنے کمروں میں چلی جائے گی, لیکن وہ بوڑھا شجر, وہ باپ یا ماں تو اکیلا رہ جائے گا اپنے کمرے میں. اس کی تنہائی دور کرنے والا کون ہوگا؟ تو کبھی اپنے وقت میں سے وقت نکال کے اپنی بیویوں کو یہ بھی کہا کرو کہ آؤ آج امی کے کمرے میں سو جاتے ہیں, آؤ آج جو ہے وہ اپنی امی کے ساتھ ٹائم گزار لیتے ہیں. کوئی فرق نہیں پڑ جائے گا اگر اپنا کمفرٹ زون ایک دن کے لیے چھوڑ کر جو ہے وہ اکیلے باپ یا اکیلے ماں کے کمرے میں سو جائیں گے. لوگ ایسا کرتے ہی نہیں ہیں. میں نے اپنے گھر میں دیکھا ہے. میری بھابھی, میں اس کو بڑی دعائیں دیتی ہوں, وہ اور میرا بھائی, میری والدہ بیمار ہیں اور وہ دونوں ان کے کمرے میں سوتے ہیں کہ رات کو امی کو کسی چیز کی ضرورت نہ پڑے. میں بیزی ہوتی ہوں, میں وقت نہیں دے پاتی, تو میری ماں کا خیال جو ہے وہ میری بھابھی کرتی ہے, میرا بھائی کرتا ہے. کیونکہ میرا بھائی خیال کرتا ہے اس لیے میری بھابھی بھی کرتی ہے. اور میرے بھائی کو یہ تربیت جو ہے وہ میری ماں نے دی ہے. ماں کی تربیت جو ہے وہ یہ تھی کہ بیٹوں نے جو ہے وہ, اور ایک بھائی ایسا بھی ہے کہ جو الگ رہتا ہے, جس کی بیوی خدمت نہیں کرتی. وہ آتا ہے, ماں کو پوچھتا ہے, سب کچھ کرتا ہے, لیکن وہ خدمت نہیں کرتی, وہ نہیں آتی. بٹ وہ بھی ماں کا خیال رکھتی ہے, وہ بھی ان کے لیے کھانے پکا کے بھیجتی ہے, وہ بھی ان کا, میری ماں کا جو ہے وہ دھیان رکھتی ہے. تو میری بھابھیوں نے جو ہے وہ میرا گھر سنبھالا ہے. میں ان کی شکر گزار ہوں کہ میں جو کھل کے کام کر لیتی ہوں. ایون میرے بچے کی ٹیک کیئر کے لیے بھی جو ہے وہ, اس کی اچھی تربیت کے لیے بھی جو ہے وہ میری ماں اور میری بھابھیاں جو ہے وہ بڑا اہم کردار ادا کرتی ہیں. تو جسے گھر سے سکون ہوتا ہے نا, وہی باہر سکون بانٹ سکتا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے, والدین کی جو روک ٹوک ہوتی ہے نا, میری والدہ نے مجھ پہ بڑی روک ٹوک کی ہے. میری والدہ مجھے 10 بجے کے بعد جو ہے وہ گھر سے باہر نہیں رہنے دیتی تھی. وہ کہتی تھی 10 بج گئے بس کام ختم, میڈیا میں جتنی مرضی ریکارڈنگ ہو رہی ہے 10 بجے سے پہلے گھر ہونا چاہیے. آج بھی وہی روٹین ہے. جیسے ہی 8 بجے کے بعد ٹائم چلتا ہے میری والدہ کی کال آ جاتی ہے. آج کل وہ بیمار ہیں, کال نہیں کرتی تو وہ بھابھی سے کال کرواتی ہیں, پوچھو کہ کہاں ہیں. پھر مجھ سے بات کرتی ہیں کہ کب آنا ہے, کتنے بجے آنا ہے. پھر میں انہیں بتاتی ہوں, میں ان کو سچ بتاتی ہوں کہ میں کہاں ہوں. میری کامیابی کا راز یہ ہے کہ میں نے آج تک اپنی ماں سے جھوٹ نہیں بولا. میرے والد صاحب تو بہت پہلے فوت ہو گئے تھے, جب میں 2 کلاس میں تھی, ایک بہت چھوٹی بچی تھی. تو میرے بہن بھائی بہت چھوٹے تھے, انہوں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا, میں نے بھی والد کا پیار نہیں دیکھا. تو باپ کی شفقت, باپ کا سایہ تو بہت چھوٹی عمر میں اٹھ گیا. ایک سنگل پیرنٹ میری ماں, جنہوں نے اپنی جوانی وقف کر دی ہمیں پالنے میں. تو آج اگر ہم جوان ہیں اور میری ماں بوڑھی ہو چکی ہے تو میں اسے اکیلا تو نہیں چھوڑ سکتی. میں ان کے لیے جو ہے وہ ہر ممکن حد تک کوشش کرتی ہوں کہ ان کو جو ہے وہ وقت بھی ملے. لیکن پھر بھی کچھ کمیاں کوتاہیاں مجھ سے بھی ہو جاتی ہیں. میں بھی ان کی بات شاید پوری نہیں سن پاتی, لیکن ڈیلی فون پہ ان سے بات کرتی ہوں. آتے جاتے جو ہے وہ رستے میں جو میرے پاس وقت ہوتا ہے وہ میں اپنی ماں کے ساتھ جو ہے وہ اسپینڈ کرتی ہوں. ان سے پوچھتی ہوں, ان کی باتیں بہت لمبی ہوتی ہیں. میں اکثر اوقات کہتی ہوں امی چھوٹی بات کیا کرے, امی مجھے سمجھائیں, مجھے سمجھ آ گئی آپ کیا کہنا چاہتی ہیں. بٹ وہ چاہتی ہیں کہ وہ کافی دیر تک میں ان کی بات سنوں. تو جب میں پوری دنیا کو سن سکتی ہوں تو میں ماں کو بھی سن سکتی ہوں, اور میں سنتی ہوں. لیکن اس کے باوجود بھی ماں جس بچے کے ساتھ بہت زیادہ اٹیچ ہوتی ہے نا, یا باپ, وہ اس کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں. خدا کے لیے اپنے ماں باپ کو وقت دو, اپنے ماں باپ کے لیے آسانیاں پیدا کرو. آج اپنی مثال دے کر اس لیے سمجھایا ہے کہ اپنی بیویوں کو کہو کہ ماں کی خدمت, اور اگر کوئی بوڑھا باپ یا ماں تمہارے گھر میں موجود ہے تو اپنی بیویوں کو کہو کہ اس کی خدمت کریں. اور اگر وہ نہیں کرتی تو تم کرو. تمہاری دیکھا دیکھی تمہارے بچے جو ہے وہ اپنے دادا دادی کی خدمت کریں گے. خدمت یہ بھی ہے کہ ماں باپ جب بڑھاپے کی عمر کو پہنچ جاتے ہیں تو جس طرح وہ بچپن میں آپ کی بات سنا کرتے تھے, جس طرح وہ بچپن میں آپ کے ساتھ ٹائم سپینڈ کیا کرتے تھے, آپ بھی انہیں اسی طرح وقت دیں, ان کی بات سنیں. آج اس مادیت پرستی کے دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت ہی نہیں ہے, لوگ اپنے پیسہ کمانے میں اتنے مشغول ہو چکی ہیں, اتنا جو ہے وہ سینسٹیو سچویشن ہو چکی ہے کہ والدین کو کیا ٹائم دیں گے, اپنے بچوں کو نہیں ٹائم دے پاتے. یہاں اپنے والدین کے چہروں کو دیکھیں, آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا مستقبل بنانے والا یہ والد یا یہ والدہ کتنا ٹوٹ چکا ہے, اندر سے کتنا خالی ہے.
ماں کی بد دعا کی بات کی جاتی ہے. ماں تو دعا دیتی ہے, ماں تو بد دعا دیتی نہیں. جو ماں بد دعائیں دیتی ہے وہ تو ماں کے لانے کے حق میں ہی نہیں ہے, لائق ہی نہیں ہے. ماں تو کبھی بچے کے لیے جو ہے وہ بد دعا نہیں کرتی. جو مائیں کبھی بد دعا کر بھی دیتی ہوں گی تو وہ بڑی تکلیف اور اذیت میں کرتی ہوں گی, بڑے معاملات ان کے ساتھ چلتے ہوں گے, بچے بڑا برا سلوک کرتے ہوں گے اپنے والدین کے ساتھ, تب جا کے کہیں والدین جو ہے وہ بد دعا دیتے ہیں, ورنہ والدین تو کبھی بد دعا دیتے ہی نہیں ہیں. یہاں پر نا کبھی وقت ملے تو اپنے والدین کے نا چہروں کو دیکھیں, سائیکلوجیکلی بتا رہی ہوں, والدین کے چہروں کو دیکھیں. آپ کو اپنے والدین کے چہرے دیکھے ہوئے نہ جانے کتنا عرصہ گزر گیا ہوگا. ان کے چہروں پر یا تو آپ کو ندامت نظر آئے گی یا مایوسی نظر آئے گی, اور اس کے ذمہ دار آپ خود ہیں, ہم خود ہیں. اگر ہمارے والدین کے چہروں پر خوشی نہیں ہے تو اس کی ذمہ دار اولاد ہے. اگر والدین خوش نہیں ہیں تو ذمہ دار اولاد ہے, بیٹا ہے, بیٹی ہے. وہ بیٹے جو آج اپنی بیویوں کے پیچھے لگ کے اپنی ماؤں کو گھر سے نکال رہے ہیں, یا ماؤں کی تذلیل کر رہے ہیں, یا ان کے لیے اچھے بیٹے بن کے ان کو نہیں دکھا رہے ہیں, یہ بیٹے جواب دیں اللہ کے آگے. آپ کی نہ دنیا یہاں قبول ہوگی, نہ دنیا میں سکون پائیں گے, نہ آخرت جو ہے وہ آپ کی آسان ہوگی, کیونکہ یہ آخرت اور دنیا کے درمیان کا جو سلسلہ ہے یہ ماں کی دعا میں ہے. ماں تو تکلیف اٹھا کے بھی, بچوں کی بدتمیزیاں سہ کے بھی دعائیں دیتی ہے, لیکن ماں کی خدمت کرنے سے کیسی خوبصورت اور کیسی عجیب بات ہے کہ ایک عورت جب ماں بنتی ہے تو اس کے اندر ہی ایک دوسری زندگی جنم لیتی ہے, تب اسے ماں کا رتبہ ملتا ہے. وہ اپنی زندگی موت کی کشمکش لڑتی ہے, تب وہ ماں بنتی ہے. ماں بننے کا پروسیس اتنا آسان نہیں ہوتا, ماں بننا بڑا مشکل کام ہے. ماں بڑی تکلیفیں جھیل کے بچے کو اس دنیا میں لے کر آتی ہے, اس بچے کے ساتھ اپنا کنیکشن مضبوط کرتی ہے. کہتے ہیں نا کہ آپ کے جو الفاظ ہوتے ہیں وہ آپ کے خاندان کا تعارف ہوتے ہیں. یہاں میں سیکھنا کیا ہے کہ گفتگو احتیاط سے کیجیے, کیونکہ آپ کی باتیں آپ کے والدین کی تربیت کا عکس ہوتی ہیں. جب بھی آپ گفتگو کریں احتیاط کے ساتھ کریں, کیونکہ آپ کے منہ سے نکلا ہوا ایک ایک لفظ آپ کے ماں باپ کی تربیت کی عکاسی کرتا ہے. آپ کے ماں باپ نے آپ کو کیسی تربیت دی ہے, آپ معاشرے میں کیسے انسان ہیں, یہ چیز ثابت کرتی ہے کہ آپ کے والدین کیسے ہیں. یقین مانیں, ایک انسان اپنی شخصیت کا جب تعارف دے رہا ہوتا ہے تو وہ اپنی شخصیت کا تعارف نہیں دیتا, وہ اپنے والدین کی شخصیت کا تعارف دے رہا ہوتا ہے. جو بھی شخص اپنے والدین کے کریکٹر پر چلتا ہے, ان کے کردار پر چلتا ہے, وہ بیسیکلی ایک ایسی اولاد ہوتی ہے جو اللہ کی طرف سے نعمت ہوتی ہے. اگر والدین کا کردار بہت اچھا ہے تو اولاد اگر نیک ہے اور والدین کے کردار پر ہے تو یہ اس سے بڑا جو ہے وہ والدین کے لیے کوئی تحفہ نہیں ہے دنیا میں. لیکن اگر اولاد والدین کے کردار پر نہیں ہے, بیسیکلی جو آج شریف ماں باپ کی اولادیں بگڑ رہی ہیں نا, یا انتشار کا شکار ہیں, یا فرسٹریشن کا, ڈپریشن کا شکار ہیں, یا نشے کی لت میں لگ گئے ہیں جو لوگ, لیکن ان کے ماں باپ جو ہے وہ عظیم لوگ ہیں, انہوں نے ہمیشہ اپنے کردار پہ کام کیا ہے. بیسیکلی انہوں نے اپنے والدین کے کردار کو دیکھا ہی نہیں.